فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ جمعے کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں چند معلومات آپ کے گوش گزار کی. کوشش کروں گا کہ اسی آیت کے ضمن میں اس عنوان کو زیر بحث لایا جا سکے کہ صحابہ اکرام معیار ایمان ہیں. آیت مبارکہ پہلے پارے کی آخری صفحے کی آیات میں سے آیت میں نے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ نے ایک مضمون سمجھایا ہے. وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہاں ایمان کے معیار کو سمجھایا جا رہا ہے، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اور جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر کوئی صحابی بھی نہیں آئے گا، اور جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر کوئی آسمانی کتاب بھی نازل نہیں ہوگی. اب قیامت تک تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. نمبر دو، قرآن کریم. اور نمبر تین، جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. جب تک ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. جب تک ہم قرآن کو نہیں مانتے تو تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اب یہ دعویٰ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے اور مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اور محمد رسول اللہ کا اقرار بھی ضروری ہے. اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیں، تب بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. اور اگر محمد رسول اللہ کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیں، پھر بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. اب جز پہلا بھی ماننا ضروری ہے، دوسرا بھی ماننا ضروری ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی ضروری ہے، اور محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی بھی دینا ضروری ہے. اللہ کو بھی مانا، پھر اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ کو بھی مانا، اور پھر تیسری چیز جو آئی وہ کتاب آئی. لیکن میں نے آپ کے سامنے دو باتیں رکھی کہ اللہ کا انکار کوئی نہیں کرتا. عیسائی اللہ کا انکار نہیں کرتے، یہودی اللہ کا انکار نہیں کرتے. جو یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اس نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا ہے. اور جس نے کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا، اس نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا ہے.
اب کہنے والا کہے گا یہ مسلمان نہیں ہے، وہ کہے گا کیوں مسلمان نہیں ہو؟ میں نے تو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہا ہے، میں نے تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہا ہے۔ جواب میں کہا جائے گا تیرا یہ کلمہ پڑھنا قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اب لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں چلے گا، اب لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں چلے گا، بلکہ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چلے گا۔ اب مسلمان ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ کا سکہ چلے گا۔ صرف اللہ کو ماننا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کو ماننا ضروری اور مجبوری ہے۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بیچ سے نکال دیں تو ہمارا ایمان باقی رہتا۔ اب پوری دنیا کے اوپر عیسائی تعداد میں زیادہ ہے، وہ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، ہم کہتے ہیں تم مسلمان نہیں ہو، تم جنتی نہیں ہو، تم سچے نہیں ہو۔ کہتے ہیں یہ کلمہ آسمان سے نہیں آیا۔ ان کا اعتراض ہے کہ یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں کیا یہ کلمہ اللہ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا؟ تو جواب ہے کہ بالکل بھیجا گیا ہے، لیکن اس کا وقت گزر گیا ہے۔ اب ایک بندہ آئے اور مسجد میں آ کر کہے بھائی میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، اور اسے مؤذن کہہ رہا ہے بھائی ابھی عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے، ابھی ظہر کی نماز ہو سکتی، ابھی ظہر کا وقت باقی نہیں ہے، اب تجھے پہلے عصر پڑھنی پڑے گی پھر قضا ظہر پڑھنی پڑے گی۔ وہ کہے نہیں میں نے پہلے یہی پڑھنی ہے، کیونکہ اب جماعت ہوگی ظہر کی نماز کی، تو اسے کہا جائے گا جماعت اب باقی ہو سکتی، اب جماعت کا وقت باقی نہیں ہے۔ اب عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ آسمان پر ہے تو وہ بھی نبی ہے، محمد زمین پر ہے تو یہ بھی نبی ہے۔ ہم نے کہا ایسا ہو نہیں سکتا، اب عیسیٰ اگر واپس آئیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ محمد رسول اللہ کے امتی بن کر آئیں گے، کیونکہ ان کا وقت اب گزر چکا ہے۔ جیسے عصر کے وقت میں ظہر کی جماعت نہیں ہو سکتی، ایسے ہی ایک نبی کے زمانے میں دوسرے نبی کی شریعت نہیں چل سکتی۔ بات سمجھ آئی؟ دوسرے نبی کی شریعت نہیں چل سکتی۔ کلمہ تو آپ ٹھیک پڑھتے ہو، یہ کلمہ بھی آسمانی ہے، اس کا ایک زمانہ تھا، اس زمانے میں اس کلمے کو اگر کوئی نہ پڑھتا تو وہ کافر ہو جاتا تھا، اور اس زمانے میں یہ کلمہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ جو لوگ نہیں پڑھتے تھے وہ کافر کہلواتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن آج کے زمانے میں یہی کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھنے والے بھی کافر کہلواتے ہیں۔ نکتہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا جاتا تھا، نہ پڑھنے والا کافر ہوتا تھا، اور آج اگر کوئی عیسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا بلکہ کافر ہی رہتا ہے۔ سوال آتا ہے کلمہ تو اللہ نے بھیجا ہے، پھر ایسا کیوں ہے؟ فرمایا اب اس کلمے کے پڑھنے کا وقت نہیں، اب یہ جز بدلا ہے، تب شریعت عیسوی تھی، اب شریعت محمدی ہے، اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، مذہب کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کلمہ چلے گا، وہ کلمہ باقی نہیں رہا۔ تو دو باتیں میں نے کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نمبر ایک ہمارے لیے ضروری ہے، اور دوسری بات میں نے بتائی ہے کہ قرآن کریم کا ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ دونوں چیزیں ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب قرآن کریم کو ہم نے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، قرآن کریم کو ہم نے اترتے ہوئے نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہم نے نہیں دیکھا، نہ ہم نے نزول قرآن کو دیکھا اور نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا۔ جس زمانے میں قرآن آیا اس زمانے میں ہم نہیں تھے، اور جس زمانے میں اللہ کے رسول آمنہ کے لال محمد رسول اللہ مکہ اور مدینہ میں موجود تھے اس دور میں ہم نہیں تھے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ قرآن اصلی ہے؟
اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیا ہے؟ سوال ہے، اعتراض ہے، 1450 سال گزر گئے، قرآن کو نازل ہوئے، 1450 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائے۔ اب نہ تو نبی اپنی ذات کے ساتھ جہاں پر موجود ہے اور نہ نزول قرآن کا وقت ہے۔ اب ہر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں یہ قرآن ٹھیک ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نماز ٹھیک ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں یہ اذان ٹھیک ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں یہ مذہب آخری ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے بعد یہ نبی کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آمنہ کے لال کے بعد کوئی نبی نہیں ہے؟ آپ کس دلیل کی بنیاد پر، اس گواہ کی بنیاد پر، اس بنیاد پر آپ اس دعوے پر قائم ہیں کہ یہی دین آخری ہے اور یہی شریعت آخری ہے، یہی کتاب آخری ہے، یہی نبی آخری ہے اور یہی سب کچھ سچ ہے جو آج ہے، یہی اس زمانے میں بھی تھا؟ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اعتراض کرنے والا کوئی دلیل ہے؟ تو پھر جب دلیل نہیں ہے تو پھر عمل کیوں کرتے ہو؟ آپ نے تو قرآن مشکل میں دیکھا، آپ کو کیا پتا یہ قرآن اصلی ہے؟ سوال آیا کہ نہیں آیا؟ اب جواب سنو۔ جب اعتراض کرنے والا یہ کہے گا قرآن اصلی نہیں ہے، شریعت اصلی نہیں ہے، سب کچھ بدل سکتا ہے، میں کہوں گا نہیں، کچھ بھی نہیں بدل سکتا، کیونکہ میرے پاس قرآن کے نازل ہونے کے گواہ موجود ہیں، میرے پاس اس نماز کے گواہ موجود ہیں، میرے پاس زکوٰۃ کے گواہ موجود ہیں، میرے پاس حج کے گواہ موجود ہیں، میرے پاس روزے کے گواہ موجود ہیں، میرے پاس محمد رسول اللہ کی ایک حدیث کے گواہ موجود ہیں۔ اس لیے میں گواہوں کی بنیاد پر قرآن کو سچا کہتا ہوں، میں گواہوں کی بنیاد پر محمد رسول اللہ کو آخری نبی مانتا ہوں، میں گواہوں کی بنیاد پر 5 نمازوں کا قائم کرنے والا ہوں، میں گواہوں کی بنیاد پر 1 مہینے کے روزے رکھنے والا ہوں، میں گواہوں کی بنیاد پر 2.5% زکوٰۃ دینے والا ہوں، میں گواہوں کی موجودگی پر سال میں 1 بار حج کا قائل ہوں، میں گواہوں کی موجودگی پر جانور کی قربانی کا قائل ہوں، میں گواہوں کی موجودگی پر دشمن کا سر قلم کر کے لٹکا دینے کے لیے جہاد کا قائل ہوں کہ میرے پاس اس کے مضبوط گواہ موجود ہیں۔ اعتراض ہوا کہ نہیں ہوا؟ سارے اعتراض کا جواب میں نے یہ دیا کہ ساری شریعت کو تب سچا مانتا ہوں کہ اس کے گواہ میرے پاس موجود ہے۔ اب دشمن کہتا ہے کون سے گواہ ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن ابو بکر نے اترتے دیکھا، قرآن ابو بکر کے زمانے میں نازل ہوا ہے، قرآن عمر کے دور میں اترا ہے، قرآن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کے بستر میں نازل ہوا ہے، قرآن 1,24,000 صحابہ نے اترتے دیکھا ہے، 1,24,000 کعبے میں صحابہ نے مسجد نبوی کا نظام دیکھا ہے، صحابہ نے پیغمبر کو 5 نمازیں پڑھتے، سنتے، سناتے، پڑھاتے دیکھا ہے۔ میرے پاس یہ مضبوط گواہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں میرا پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں مضبوط چٹان پہ ہے کہ میرے پاس پیغمبر کے دین کے گواہ ہے، 1 2 4 10 نہیں بلکہ 1,24,000 صحابہ پیغمبر کے دین کے گواہ، پیغمبر کے قرآن کے گواہ، پیغمبر کی شریعت کے گواہ، پیغمبر کی ختم النبوت کے گواہ، پیغمبر کی نماز کے گواہ، پیغمبر کی زکوٰۃ کے گواہ، پیغمبر کے روزے کے گواہ، پیغمبر کے حج کے گواہ، پیغمبر کے جہاد کے گواہ، پیغمبر کی قربانی کے گواہ، پیغمبر کے نکاح کے گواہ، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس پر ایک نہیں 1,00,000 گواہ نہ ملے، مجھے ایک مسئلے پر پیغمبر کے 1000 صحابی گواہ ملتے ہیں، ایک مسئلے پر پیغمبر کے 20 صحابی دلیل دیتے ہوئے کھڑے آتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں میرا دین سچا ہے کہ میرے دین کے گواہ سچے ہیں۔ اگر 1 2 گواہ ہو، شریعت میں تو 2 گواہ مانے جاتے ہیں نا،
لیکن اگر صرف 2 گواہ ہو پھر بھی کافی ہے، لیکن پیغمبر کے قرآن پر 1 2 نہیں 1.25 لاکھ گواہ موجود ہیں۔ میں نے کہا تیرا دلیل، تیرا دعویٰ، تیرا اعتراض نہیں چل سکتا۔ وہ کہتا ہے جی وہ سچے نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ سچے نہیں ہے۔ میں نے کہا آمنہ کے لال سچے ہیں یا نہیں ہے؟ بولو سچے، محمد رسول اللہ سچے ہیں کہ نہیں ہے؟ سچے ہیں، اور خود ایسے سچے کہ جو خود نہ کہے بلکہ دشمن کہے محمد تو سچا ہے، خود نہیں دشمن کہے۔ اور حضرت ابو سفیان نے بھی کلمہ نہیں پڑھا نا، یہ حبشے میں چلے گئے، بادشاہ وقت نے بلا کے پوچھا سنا ہے آپ کے شہر میں کوئی نبی آیا ہے؟ وہ دعویٰ نبوت کرتا ہے، ذرا اس کی دلیل تو بتا کہ اس کے پاس دلیل کیا ہے۔ اب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی آپ کے مخالف ہیں، ابھی مقابلے میں۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان کہتے ہیں دل میں آیا ہوں تو مخالف غلط بیانی کروں، لیکن پھر کہنے لگے نہیں، یہ مکیوں کے ساتھ اچھا نہیں لگتا کہ مکے کا باسی ہو اور جھوٹ بولے۔ وہ سچ سچ بتایا جو آمنہ کے لال کے اندر پایا، تھا مخالف جان لیوا دشمن، لیکن سچ بتا دیا۔ بادشاہ وقت کہنے لگا یاد رکھ یہ سچا نبی ہے، یاد رکھ یہ سچا نبی ہے، ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ آخری نبی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن گواہی دینے والا کون ہے؟ ابو سفیان، جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن محمد کے بارے میں جھوٹ وہ بھی نہ بولے جو کلمہ بھی نہ پڑھے۔ ایسا صادق اور امین کہ ہو دشمن لیکن کہے نہیں یہ باتیں اس میں ہیں، وہ سچا ہے۔ اسی لیے کہا لوگوں بتاؤ میں نے تم میں اتنی زندگی گزاری 40 سال، مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا تو سچا صادق اور امین ہے۔ لوگ امانتیں لے کر آپ کے گھر میں آ جاتے، آمنہ کے لال کا کلمہ نہ پڑھتے، لیکن امانتیں لا کے محمد کے پاس رکھتے، اللہ کے نبی امانتیں اپنے پاس محفوظ رکھتے۔ میں تصور میں کہتا ہوں ارے کافروں، جس کے کلمے پر تمہیں یقین نہیں ہے اس کے صدق و صفات پہ تمہیں یقین کیوں ہے؟ تو کافر بھی پکار کے کہتا ہے محمد کو نبی نہ ماننا یہ ہماری مجبوری ہے، لیکن سچا ماننا یہ بھی مجبوری ہے۔ ہم ضد کی وجہ سے، آباؤ اجداد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے نبی کا کلمہ تو نہیں پڑھتے، لیکن پتہ ہمیں بھی ہے اس جیسا سچا کوئی نہیں، پتہ ہمیں بھی ہے اس جیسا امین کوئی نہیں، پتہ ہمیں بھی ہے کہ یہ نبی آخر زمان ہے، لیکن کیا کرے خدا نے مقدر میں ایمان لکھا تو نہیں ہے۔ جب آپ مکہ سے جا رہے اس وقت بھی کافروں کی امانتیں آپ کے پاس ہیں، کوئی دشمن کے پاس امانت چھوڑتا ہے؟ جھوٹے کے پاس امانت چھوڑتا ہے؟ وہ چوک میں کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں پڑھتا کلمہ، میں نہیں مانتا تجھے نبی، لیکن یہ میری امانت اپنے پاس رکھنا، مجھے اپنے ابا پہ اعتماد نہیں ہے، تجھ پہ اعتماد۔ اس کو کہتے ہیں سچا۔ بتاؤ جو ایسا سچا ہو اس کی صحبت میں آنے والا کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی سچے تھے، پہلا شاگرد بنا وہ صدیق اکبر بنا۔ صدیق کا معنی سچا ہوتا ہے، پر صدیق اکبر سب سے زیادہ سچا۔ پہلا شاگرد وہ صدیق اکبر، سچوں کا سربراہ، دوسرا فاروق اعظم، تیسرا عثمان غنی، چوتھا علی المرتضیٰ۔ خلافت راشدہ حق چار یار، کہو خلافت راشدہ اونچی آواز سے، خلافت راشدہ حق چار یار۔ یہ 4 یار ہیں جن کو اللہ نے خلافت راشدہ محمودہ قرآنی خلافت عطا کی ہے، جس پر قرآن کا۔ اب یہ جماعت اور قرآن نے کہا کلم وعد اللہ الحسنی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں فتح مکہ سے پہلے جو تھے وہ تو تھے، لیکن بعد والے اللہ ہمیں دیتا ہے۔ کیا عظیم جملہ حضرت عمر نے فرمایا، الزام لگا سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ پہ کہ نعوذ باللہ یہ غلط ہے، پیغمبر کی بیوی پہ اس دور کے منافقوں نے الزام بھی لگایا تھا، اس دور کے منافق بھی الزام لگاتے ہیں، یاد رکھنا۔ پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا، نسبت اپنی اپنی، شجرہ نسب اپنا اپنا۔ اس دور کے ظالموں نے الزام لگایا
کہا عائشہ ٹھیک نہیں ہے، عائشہ نعوذ باللہ ناپاک ہے۔ نبی پاک نے اجلاس بلایا مسجد نبوی میں، صحابہ سے پوچھا بتاؤ کیا خیال ہے؟ وہ پیچھے کونے میں عمر بیٹھے تھے، فرمایا اللہ کے نبی یہ تو بتائیں عائشہ کا نکاح کس نے آپ سے کروایا تھا؟ فرمایا عرش میں اللہ نے کروایا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ جو خدا آپ کے بستر پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ گندی عورت کیسے آنے دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جزاک اللہ عمر ابن خطاب۔ قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی کی بیوی صدیق اکبر کی بیٹی، اس کے بارے میں قرآن نے کہا سبحان کہا تو بہتان العظیم۔ عائشہ پاک ہے، ظالموں نے بہتان لگا۔ اب بتاؤ جو پیغمبر کی صحبت میں بیٹھے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جو پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جس کے اوپر پیغمبر اعتماد کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ جس کے بارے میں پیغمبر کا خدا کہے کل وعد اللہ الحسنی، یہ جتنے بھی ہیں ان سب سے میرا وعدہ ہے، اچھائی کا وعدہ ہے۔ یہ مکے والے ہو تب، مدینہ والے ہو تب، عید والے ہو تب، بدر والے ہو تب، یہ پہلے دن کا ابو بکر ہو تب، یا آخری صحابی ہو تب، یہ کوئی ایک ہو یا سارے ہو، کل وعد اللہ الحسنی۔ پیغمبر کہے، اللہ کہے، میرے حبیب اعلان کرتے میں قرآن میں لکھوں گا صدیق سے لے کر ویشی بن ہر تک یہ سارے کل وعد اللہ۔ اب 1400 سال کے بعد کسی کے پیٹ میں مروڑ پڑے، میں نہیں مانتا۔ میں نے پہلے کہا یہ کیوں نہیں مانتا، یہ کیوں نہیں مانتا، اس مرض کو سمجھے۔ اسے کوئی اور تکلیف نہیں ہے، کوئی زمین جائیداد کوئی پراپرٹی کا جھگڑا نہیں ہے۔ جو یہ کہتا ہے میں ابو بکر کو نہیں مانتا، میں عمر کو نہیں مانتا، میں عثمان کو نہیں مانتا، میں صحابہ کو نہیں مانتا، ان صحابہ سے کوئی اس کی زمین جائیداد کا جھگڑا ہے؟ بولو جھگڑا کیا ہے؟ نقطہ سمجھو، جھگڑا قرآن کا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس قرآن کو نہیں مانتا، میں کہتا ہوں قرآن سچا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہے۔ کہتا ہے گواہ کون ہے؟ میں کہا ابو بکر و عمر، میرے قرآن کے گواہ ابو بکر عمر عثمان و علی ہے، اور یہ یار سارے سچے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ اب یہ کہتا میں نہیں مانتا تو اس کا کوئی حل ہے؟ میں نہیں مانتا۔ وہ جیسے وہ لنڈن جعفری نہیں مر گیا ابھی پچھلے دنوں، اس نے کہا کہ میرے پاس کورونا کا علاج ہے، جب ٹی وی پہ لایا کیا ہے، کہتا میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ اب اس کا کوئی حل ہے؟ بھائی تیرے پاس ہے ہی نہیں، کہ میں نہیں بتاؤں گا، تو کہ تیرے پاس ہے کیا؟ اب یہ اسی کی نسل ہے جو کہتی ہم نہیں مانتے۔ بھائی نہ مانو، ہم کب کہتے ہیں کوئی بھنگی صدیق اکبر کو مانے؟ ماننے کی جنگ نہیں ہے، مانے یا نہ مانے وہ الگ چیز ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں مانو یا نہ مانو لیکن بکواس نہ کرو۔ قرآن سچا ہے کہ نہیں ہے؟ بارش کا گواہ کون ہے؟ بولو قرآن کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ۔ آپ کے ایمان کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ۔ قرآن کہتا ہے ان جیسا ایمان لاؤ۔ کن جیسا؟ جیسے وہ لوگ ایمان لائے۔ کون؟ صحابہ۔ پہلا ایماندار طبقہ کون سا ہے؟ صحابہ۔ بولو کون سا ہے؟ صحابہ۔ اونچی آواز سے بولو کون سا ہے؟ صحابہ۔ سب سے بڑھ کر اعلیٰ درجے والا ایمان کس کا ہے؟ صحابہ۔ صحابہ۔ اونچی آواز سے کس کا ہے؟ سب سے اعلیٰ اس امت کا طبقہ کون سا ہے؟ صحابہ۔ سب سے زیادہ پیغمبر کی صحبت کا حقدار کون ہے؟ صحابہ۔ سب سے زیادہ نبی کی شفقت کسے ملی ہے؟ صحابہ۔ صحابہ۔ یہ صحابہ ہے جو نبی کے شاگرد ہیں، یہ صحابہ ہیں جو نبی کے مرید ہیں، یہ صحابہ ہیں جو نبی کے نوکر ہیں، یہ صحابہ ہیں جو نبی کے رشتہ دار ہیں، یہ صحابہ ہیں جو نبی کے غلام ہیں، یہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا ہے، یہ صحابہ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے مصلے پہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ صحابہ ہیں جنہوں نے نماز کا سبق قبلی والے سے سیکھا ہے، یہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ صحابہ کون صحابہ؟ فرمایا اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اقتدیتم، یہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں پیغمبر کہے اصحابی النجوم، یہ ستارے ہیں، ستارے جنہوں نے سب کچھ دیکھا، جنہوں نے سب کچھ دیکھا۔ الف لام سے لے کر والناس تک کتنے پارے؟
30 یا اس سے زیادہ بھی ہے؟ 30 قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30 اس 30 پر 1.25 لاکھ دعائیں. اور جو نہیں مانتا نا وہ اس لیے نہیں مانتا کہ کہا تھا صدیق اکبر نے قرآن جمع کرو. زمانہ صدیقی میں قرآن کا جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن ناشر قرآن حضرت عثمان غنی ہے، وہ مانتا نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے. وہ اگر عثمان کو مانے تو پھر قرآن کو ماننا پڑے گا، عثمان کو مانے تو پیغمبر کی 4 بیٹیوں کو ماننا پڑے گا، عثمان کو مانے تو پھر اس کی جو گڑبڑ ہے وہ نہیں چلے گی، کیونکہ وہ کہتا ہے ایک ہی ہے، ہم کہتے ہیں 4 ہیں. وہ جس طرح قرآن کا منکر ہے اسی طرح عثمان کا بھی منکر ہے. عثمان نے قرآن کو نشر کیا ہے، وہ کہتا ہے عثمان کو نہ مانو، قرآن کو جھوٹا ہو جائے. جب آپ گواہ کو نہیں مانتے، جج کے پاس جائے، جج کہے کہ میں اس گواہ کو نہیں مانتا، کیس مجروح ہوا یا نہیں ہوا؟ بولو. آپ گواہ لے کے جائیں، جج صاحب میرے سامنے یہ گواہ ہے، اس نے قتل ہوتے دیکھا. جج کہے میں نہیں مانتا. گواہ بھی کہے میں نے دیکھا، وہ کہے نہیں مانتا. اب جو گواہ کو نہیں مانتا تو گویا اس کے اندر دال میں وہ کالا کالا ہے. اب یہ جو گواہ کو نہیں مانتا نا، اس لیے یہ گواہ مان لے، قرآن ماننا پڑے گا. جبکہ وہ کہتا ہے یہ قرآن جو تمہارا ہے، یہ قرآن یہ آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو کہے یہ قرآن سچا نہیں ہے، بولو. جو کہے یہ سچا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں. تو کیوں نہیں سچا؟ کہے قرآن تو 40 پاروں والا تھا، 10 حضرت ابو بکر کی بکری کھا لی. بھائی کہاں ہے قرآن؟ بھائی امام مہدی غار میں لے کے چلے گئے، اصل قرآن ان کے پاس 70 گز لمبا ہے. میرا قرآن وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اترا، اور اس میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کی حفاظت میں کروں گا. میرے قرآن کو بکری کیا شیر بھی نہیں کھا سکتا. کھا سکتا ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ، دہلی کے اندر بڑا شور مچا. ایک پادری چوک پہ کھڑا ہے، کہتا ہے آؤ آج فیصلہ کرتے، مناظرہ کرتے کہ مسلمانوں کا کتاب سچی یا عیسائیوں کی انجیل سچی. اس نے اپنی کتاب کے اوپر پلسٹر کر کے لایا، چوک میں کھڑا ہے. مسلمان دوڑے دوڑے حضرت شاہ صاحب کے پاس گئے، شاہ جی بڑا ظلم ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا عیسائیوں کا پادری چوک پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے کوئی مناظرہ کرے اور اپنی کتاب کو آگ میں پھینکے، میں بھی اپنی کتاب کو آگ میں پھینکوں گا، پتہ چل جائے گا جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹا، جس کی بچ گئی وہ سچا. شاہ صاحب آگے نکلے، فرمایا پادری کیا کہتا ہے؟ کہا میرا اعلان ہے مذہب عیسائیت سچی ہے، اسلام جھوٹا ہے، اور دلیل کے لیے میں آج مناظرہ یوں کروں گا کہ میں اپنی کتاب کو آگ میں پھینکوں گا، تو بھی اپنی کتاب کو آگ میں پھینک. جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹا، جس کی بچ گئی وہ سچا. شاہ صاحب نے کہا جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کتابوں کو آگ میں پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. آگ جلاتے ہیں، تو بھی چھلانگ لگا، میں بھی چھلانگ لگاؤں گا. جو جل گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا. آپ پادری پیچھے ہٹنے لگے. بھائی کیا مسئلہ ہے؟ قدم پیچھے پیچھے. اور پیچھے پیچھے کیوں جناب؟ آپ پکڑو بھائی، چیک کرو کدھر ہے تیری کتاب. جب کتاب نکالی نا تو کتاب کے اوپر پلسٹر کیا ہوا. کیا دیکھا ہے؟ بچوں تم ہمیں بدو لگاتے ہو، ہمیں بدو نہ لگاؤ، ہم بھی چھلانگ لگائیں گے تم بھی لگاؤ. جیسے پیر میرے علی شاہ نے کہا مرزے اگر تو جھوٹا نہیں ہے سچا ہے تو چڑھ مینار پاکستان پہ، چڑھ مینار پاکستان پہ، تو بھی چھلانگ لگا، میں بھی لگاؤں گا. جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو مردود ہوگا مر جائے گا. اور فاتح چلیوٹ، فاتح قادیانی اور مولانا منصور احمد چلیوٹی نے کہا تھا دریائے چناب پاس سے گزرتا ہے، تو بھی چھلانگ لگا، میں بھی لگاؤں گا. جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو مردود ہوگا وہ بہ جائے گا. لیکن وہ آیا نہیں، آ سکتا ہی کیسے ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں آج بھی اگر یہ سمجھنا ہے کہ مذہب حق کون سا ہے، اہل سنت ہے یا اہل تشیع ہے، تو پھر خمینی کی قبر پر خمینی کی قبر اٹھا،
ہم بھی حق نواز کی قبر کھولیں گے، تو اپنے ان مردودوں کی قبریں کھول جن کو بڑا مانتا ہے، اور ہم بھی اپنوں کی قبریں کھولیں گے۔ پتا چل جائے گا کہ آج سے 20 سال پہلے، 50 سال پہلے صحابہ کرتے، قبر کی پتال میں اترے، قرآن کا دفاع کرتے، قبر کی پتال میں اترے، گولیوں سے سینہ چھلنی کرا گے، اور تم اپنے بچے یتیم کرا گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے مذہب اہل سنت سچا ہے، قرآن سچا ہے، صحابہ سچے ہیں، ایمان سچا ہے، اسلام سچا ہے، ان کی قبریں بھی کھول جو صحابہ کرتے، قبروں میں یہ قبریں کھول۔ اگر ان کی قبروں میں زندہ لاشیں سلامت نہ ہوئی، میں تیرا مذہب قبول کر لوں گا، اور تو اپنوں کی قبریں کھول۔ اگر سانپ بچھو روان نہ ہوئی پھر تو میرا مذہب قبول کر لوں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے یہ غلط ہے؟ ہم واضح کہتے ہیں تم اپنوں کی قبریں کھولو، صحابہ پہ بک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کے گواہ ہے۔ اب کاروان چل پڑا انشاءاللہ۔ اب دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام اہل سنت ایک اسٹیج پہ جمع ہو چکے ہیں۔ اب وہ وقت دور نہیں ہے جب قادیانیت کی طرح تمہارا بھی جنازہ پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ اب تمام مقاصد فکر اس بات پر اکٹھے ہیں کہ ہم سب کچھ لٹا سکتے ہیں، صدیق کی صداقت کا سودا نہیں کر سکتے، ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اما عائشہ کے دوپٹے کا سودا نہیں کر سکتے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ جس امیر معاویہ نے یہ قرآن لکھا ہے ہم اس کی قلم اور اس کی کتابت کا سودا نہیں کر سکتے۔ اب فیصلہ ہو رہا ہے، کاروان چل پڑے ہیں، انشاءاللہ یہ چلیں گے۔ اور آپ تم سیاسی طور پر انتشار پیدا کر کے اس مسئلے کو چھپانا چاہتے ہو، یاد رکھو یہ مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ایمان کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ۔ بولو۔ صحابہ۔ یہ کسی ایک جماعت کے نہیں ہے، کسی ایک مسلک کے نہیں ہے، کسی ایک گروہ کے نہیں ہے۔ دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، یہ سب کے صحابہ ہیں۔ قرآن کے گواہ صحابہ، نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ، حدیث کے گواہ صحابہ، نماز کے گواہ صحابہ، مسجدوں کے گواہ صحابہ، زکوٰۃ کے گواہ صحابہ، ماں کی گود سے قبر کی گود تک تمہارا جتنا دین ہے وہ تمام دین کا گواہ صحابہ۔ ایسے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اب صحابہ کے دفاع کے لیے آگے بڑھو گے انشاءاللہ، آگے بڑھو گے انشاءاللہ۔ اور اگر اس کے لیے جان لٹانی پڑی، مال لٹانا پڑا، وقت دینا پڑا، اگر کار آتی ہے کہ ہم نے پارلیمنٹ کا گھراؤ کرنا ہے اور یہ قانون پاس کروانا ہے کہ صحابہ کے گستاخ کی سزا سرطن سے جدا، سرطن سے اس کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ۔ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ اگر دشمن نے ہمارے گروہوں پہ حملہ کیا ہے تو اس نے ہمارے مذہب پہ حملہ کرنا ہے، اور ہم اپنے گروہوں پہ حملہ برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ گواہ کل بھی سرخرو تھے، آنے والے کل میں بھی یہی سرخرو ہوں گے، اور جو ان پہ بھونکنے والے ہیں وہ کل بھی شرمندہ تھے، آنے والا کل بھی ان کا شرمندہ ہوگا انشاءاللہ۔